الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دن اور رات کو مسلسل یکے بعد دیگرے لے آیا۔ دن آتا ہے، اس کے بعد فوراً رات اس کو ڈھانک لیتی ہے، رات آتی ہے تو دن کا اجالا اس کو دور کر دیتا ہے۔ یہ رات و دن کا آپس میں لگے ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، اس میں یقین اور غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن گزرتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے اور سال گزر جاتے ہیں۔ آج کے دن ہم اس شمسی سال کے آخری دن میں ہیں، یعنی کل کو دوسرا نیا شمسی سال شروع ہو۔ ایک تو اسلامی اور قمری سال ہے، چاند کے مہینے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ شمسی سال جس کو سورج کے مہینے، جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں۔ 2021 کا آج آخری دن ہے اور کل 2022 کی تاریخ ہے 1 جنوری۔ تو یہ دن اور رات کا گزرنا، سالوں اور مہینوں کا گزرنا، اس میں غور کرنے والوں کے لیے، فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں سال کے آخری وقت میں ایک مسلمان کو 3 چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان سال کے آخر میں ان 3 کاموں کو اخلاص کے ساتھ کر لے گا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے آئندہ جو سال ہوگا وہ گزشتہ سال سے بہتر ہوگا، اعمال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اور دنیاوی بھی اعتبار سے۔ ان 3 کاموں میں علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے نفس کا اور اپنے آپ کا محاسبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، ہوشیار اور ذی فہم آدمی، جس کو ہم کہتے ہیں چالاک، وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کا حساب لگاتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، وہاں پر کام آنے والی چیزوں کو اپنے ساتھ لے لیں، یعنی نیک اعمال کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اللہ رب العزت تمہارا حساب لیں، فرشتے تمہارا حساب لیں، اس سے پہلے اپنا حساب تم خود لیا کرو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اپنا حساب لیتا رہے، کل قیامت میں اس کا حساب اس پر بالکل سہل اور آسان ہو جائے گا۔ حساب کس اعتبار سے لینا ہے کہ گزشتہ سال ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی، کیا ہم سے گناہ سرزد ہوئے جس کو ہم اس سال نہ دہرائیں، جو گناہ ہم سے اس سال سرزد نہ ہو، اور ہم سے گزشتہ سال کیا اچھے اعمال ہوئے، اب ہم اس کو کس طرح مزید بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اعمال میں اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس اعتبار سے محاسبہ، اس کی مثال ہم عام طور پر تاجر قوم یہ سمجھتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک تاجر ہوتا ہے اپنی تجارت میں وہ روزانہ کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اور سالانہ اعتبار سے محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے کس چیز میں نقصان ہوا،
اور مجھے کہاں سے فائدہ ہوا، کون سی چیز اپنا سے مجھے فائدہ ہوا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پالیسی کیا بناتا ہے، اپنی یہ تحریک بناتا ہے کہ آئندہ سال مجھے کیا چیز کرنی ہے۔ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کو گزشتہ سال نقصان ہوا ہے، اس چیز کو اپناتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان اور ایک مسلمان کو خاص طور پر سال کے آخر میں ان جو ہے معروفات میں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ معروفات میں کیا چیزیں ہیں، نیک اعمال میں سب سے پہلے فرائض، کیا ہماری جو فرض عبادتیں ہیں، معروفات میں نیک اعمال میں جو فرائض ہیں، فرض نمازوں میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز ہماری نمازیں ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ سال گزشتہ، یہ جو سال ہم پر گزر رہا ہے اور گزر گیا تقریباً، ہم سے جو ہے اللہ کے فرائض کہاں تک ادا ہوئے ہیں، نمازوں کا ہم سے کہاں تک اہتمام ہوا ہے۔ 4 وقت کی نمازیں تو ہم الحمدللہ ادا کر لیتے ہیں، ماحول کا اثر ہے، لیکن 5ویں جو فجر کی نماز ہے وہ ہم سے کہاں تک ادا ہو پائی ہے، اس کا محاسبہ۔ فرض عبادتوں میں نماز اہم ترین عبادت، اس کے بعد جو باقی فرائض ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا محاسبہ ہم اپنے اعتبار سے کریں کہ اس میں ہم سے کہاں تک جو ہے تعمیل ارشاد میں جو ہے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں تک ہم نے اس کو ادا کیا ہے۔ دوسرا مستحبات اور سنن ہے، فرض کے بعد سنتیں آتی ہیں، ہم سے عبادتیں کہاں تک ادا ہو پائی، سنتوں کا ہم سے کہاں تک اہتمام ہو پایا، کیا ہم نے سنتوں پر اپنی زندگی کو لایا، کیا سنتیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، اس کا محاسبہ۔ اس کے بعد مستحبات آتے ہیں، آداب ہیں، اس کی کیا ہم نے رعایت کی ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ملی جوئی ہیں، یہ آداب ہم کو تقویت دیتے ہیں سنتوں پر چلنے، اور سنتیں ہم کو فرائض پر چلنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ دوسرا محاسبہ منکرات کے اعتبار سے، کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کبیرہ گناہ، کبائر جس کو کہتے ہیں، میں جو ہے میری ذات سے کس حد تک میں ان سے بچا رہا، یا مجھ سے کون سے کبیرہ سے سرزد ہوئے جس کو میں اس سال میں نہ کروں، آئندہ میری زندگی میں وہ نہ آئے۔ اور اس کے بعد صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور ہماری جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر بہت زیادہ ہوں وہ بھی جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، تو اس کو جو ہے ہم اپنے محاسبے میں لیں کہ کون سے ہم سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہوئے، اب اس کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا محاسبہ ہے، اور یہ محاسبے کی ترتیب ہے، یہ محاسبے کی ترتیب ہے کہ پہلے فرائض، پھر اس کے بعد سنتیں اور اس کے مستحبات۔ معروفات میں بھی محاسبہ کریں اور منکرات میں بھی محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کی تزکیہ کر لے، جو اپنے نفس کی صفائی کا اہتمام کر لے، اپنے نفس کو گندی چیزوں سے بچائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کل قیامت میں وہ ایسا شخص جو ہے کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ دوسری چیز جو علماء فرماتے ہیں سال کے اختتام پر، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے، ہر ایک آدمی کو اپنے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اب دوسرے الفاظ میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر ایک انسان اپنے اندر کی چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے بمناسبت دوسرے کے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، اب اس گناہوں پر استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت جو ہے رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے۔ دن میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، رات میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم اس کی توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور دن میں اللہ رب العزت اپنے توبے کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو جو چھپ کر گناہ کیا اس کی توبہ کر لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج کہاں سے طلوع ہو جائے، مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کے دن جب حسب معمول سورج جو ہے مشرق سے نکل رہا ہے، اس وقت مغرب سے نکلے گا اور توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم، ہر انسان کے آدم کے اولاد جو ہے وہ خطا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟
جب بھی نادانستہ اس پر اس سے گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت مانگتا ہے۔ تو سال کے آخر میں جوزا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے جتنے گناہ ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ان سے سچے دل سے اور صدق نیت سے اللہ سے توبہ اور معافی مانگے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے، اگلے سال کے لیے جو ہے ہم عزائم کریں، نیک ارادے کریں، نیک عزائم، اچھے کاموں کے کرنے کے عزائم کریں۔ فرائض کی ادائیگی کا جو ہم سے اہتمام نہیں ہو سکا گزشتہ سال، اس سال جو ہے سال آئندہ ہم اس کے اہتمام کا عزم کریں۔ خاص طور پر فجر کی نماز ہے، اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی جو ہے ہم سے غفلت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے، جو کبائر ہم سے ہو رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ہم اہتمام کریں گے، اور اس عزائم کو پورے کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہوتا ہے بشری تقاضا، انسان ہے، لوازمات لگے ہوئے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، ہمارے سامنے دنیا ہے، یہ تمام دشمن ہمارے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں ہم کو بے راہ روی میں ڈالنے کے لیے۔ دنیا جو ہے ہمارے سامنے ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کبھی ان عزائم میں کوتاہی ہو جائے گی، فرائض میں کمی ہو جائے گی، تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے توبہ کر ان عزائم پر دوبارہ جمنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ تو جو انسان صدق نیت سے، اخلاص سے یہ 3 کام آج کے دن کر لے گا، سال کے انتہا اور جو ہے سال کے اختتام پر علماء فرماتے ہیں اس کا آئندہ سال جو ہوگا گزشتہ سال سے بہتر ہوگا۔ آئندہ سال اس کا گزشتہ سال سے بہتر ہوگا، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت ہم تماموں کو ان کاموں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی رات دنیا کی بہت سارے غیر اقوام، بہت سارے قومیں ہیں، آج کی رات بے راہ روی میں، غفلت میں، گناہوں میں، منکرات میں، فحاشی میں گزار دیتی ہے۔ اس لیے کہ کیوں؟ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، اندھی قومیں ہیں، آخرت کا تصور نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی دنیا کی زندگی ہے، جینا مرنا اسی میں بس، اور ہم دوبارہ قیامت میں کل کھڑے ہونا نہیں ہے، ہم کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ لہذا جو خواہشات ہیں یہیں پر پورے کر لیے جائیں، جو لذتیں ہیں ان کو یہاں پر ہی اٹھا لیا جائے، مرنے کے بعد موقع نہیں ہے۔ اور نہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ مرنے کے بعد ان گناہوں پر ہماری پکڑ ہوگی، ان گناہوں پر ہمیں سزا دی جائے گی۔ لہذا اندھی قوم ہے، وہ اس جو ہے اندھے پن کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے، فحاشیوں کے اڈے لگ رہے ہیں۔ آج کی رات جتنی جو ہے گناہ اور معصیت زمین پر ہوتی ہے، یہ زمین دیکھتی ہے اور یہ آسمان دیکھتا ہے، شاید ہی پوری جو ہے سال میں کوئی جو ہے اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مسلمان نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ بھی اس میں جو ہے مبتلا ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہے، اور وہ بھی جو ہے ان کی بے راہ روی میں شریک ہو رہی ہے۔ یہ اس کو دل سے اچھا سمجھ رہی ہے، ان کی ان کاموں میں شریک بھی ہو رہی ہے اور ان کو اچھا سمجھ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث بڑے جو ہے غور سے سننے کی حدیث ہے، اور بڑی فکر کرنے کی حدیث ہے، اور بڑی ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جگہ پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی مسلمان بندہ وہاں پر موجود ہو اور دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، تو فرمائے کہ اس گناہ کے وبال سے بچے گا اگرچہ وہ گناہ کی جگہ پر موجود ہو۔ اور ایک انسان ہے جو گناہ کی جگہ پر موجود نہیں ہے، کوسوں دور ہے، لیکن اس گناہ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے کہ میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی ان میں شریک ہو جاتا، مجھے بھی جو ہے وہ مزہ حاصل ہوتا، لائق ہوتا، افسوس کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ تو اس ارادے پر وہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ٹھہرے گا۔ آج ہماری مسلمان قوم، نیو جنریشن جو ہے، نئی نسل، اس کے عزائم ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، کاش مجھے بھی آزادی ملتی، کاش میں بھی یہ مزہ اٹھاتا، مجھے بھی یہ لذت حاصل ہوتی۔ یاد رکھیں وہ بھی ان کی گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ نئے سال کا جشن منانا کس کی تعلیم ہے؟ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک سال ختم ہو گیا، یعنی دنیا کی عمر کم ہو گئی، ہماری اپنی عمر کم ہو گئی، قیامت قریب آئی، حساب کا دن قریب آ گیا، اپنی قبر میں جانے کا وقت قریب آ گیا۔ بجائے خوشی کے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے جتنے اعمال کرنے تھے ہم سے کچھ نہیں ہو پایا،
ہم نے ایک موقع گنوا دیا، ہمارا نقصان ہو گیا 1 سال کا. تو یہ اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلامی جو ہے فکر، اور یہ ہے اسلامی سوچ کہ ہر ایک مسلمان کو اس ناحیے سے سوچنا چاہیے. اور غیر اسلامی تعلیمات، جشن منایا جائے، خوشی منائی جائے، بے راہ روی اختیار کی جائے، اس میں جو ہے ایک مسلمان نئی نسل مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے دور رہی ہے، اپنے اعمال سے دور ہو رہی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اپنی لباس میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غم کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر کل قیامت میں اسی قوم کے ساتھ فرمائیں گے. آج ہماری نسل مسلمان ہے نام کی، لیکن ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ غیروں کے ہیں، یہود اور نصارہ کی مشابہت کے ہیں. تو ہم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آل و اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی رات کو ہم جو ہے توبہ اور استغفار کی کثرت کریں. اللہ والے اور علماء جو ہیں آج کی رات جو ہے وہ مصلوں پر گزار دیتے ہیں، امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو امت پر عذاب آ جاتا، امت اللہ کا قہر جو ہے امت پر برستا اور یہ امت عذاب میں مبتلا ہوتی. کتنے اللہ والے ہیں جو آج کی رات کو جو ہے مصلوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں امت کے لیے. انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے. ہمارا بھی یہی شیوا ہو، ہمارا بھی جو یہی معمول ہو کہ ہم استغفار کرتے ہوئے اپنی گناہوں کی جو ہے پشیمانی اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اور آئندہ زندگی کے لیے نیک اور جو ہے نیک عزائم کرتے ہوئے انشاءاللہ آج کی رات کو گزارے. تو اللہ رب العزت ہمارے اس سال آئندہ کو جو ہے ہمارے لیے خیر اور برکت اور سعادت کا ذریعہ بنائیں گے. اور جو گزشتہ سال ہم سے بے راہ روی، غفلت اور کوتاہی ہوئی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری جو ہے اس مسلمانوں کی اس شہر میں، اور یہ تو جو ہے قصبہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن جہاں جو ہے شہری ماحول ہوتا ہے وہاں پر یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہے، وہاں پر وہ مواقع ہوا کرتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ دنوں سے دیکھنے کے لیے آیا کہ جو دریا کا کنارہ ہے، جو فحاشی کا اڈہ بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی جانے سے احتیاط کریں، اس کے بھی جو ہے بچیں، وہاں جانے سے بچیں، اس لیے کہ ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہم ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، صرف دیکھنا ہے، لیکن ماحول کا اثر ہوتا ہے. دیکھا دیکھے وہ جو ہے اعمال ہمیں کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ایسے ماحول میں لے جانے سے بچائیں. مسجد والے ماحول میں، دین والے ماحول میں، جو ہے شریعت والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں، جس کی وجہ سے ہماری ایمان اور دین کی حفاظت ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سال میں جو ہم سے نیک اعمال ہوئے اس کو قبول فرمائے، جو غلطیاں اور کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اور آنے والے جو سال ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور پورے امت اسلامیہ کے لیے نیک اور جو ہے صالح اور خوشی کا ذریعہ بنائے. خصوصاً جو وبا اور مرض ہے اللہ رب العزت ہم تماموں کو اور پوری امت اسلامیہ کو، ہر مسلمان کو، ہر ایک انسان کو اس بلا اور بیماری سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.